میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی کا احساس مجھے ہو رہا ہے کہ انوراگ یادو صاحب جو ڈی ایم صاحب ہیں یہاں تشریف فرما ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ اس مشاعرے کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور تمام اپنے سرکردہ شخصیات کے بھی شکر گزار ہیں۔ مجھے یہ حکم بھی ہوا کہ میں شکریہ ادا کروں NCPUL نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یعنی انجمن برائے فروغ اردو زبان، جس کے وائس چیئرپرسن پروفیسر وسیم بریلوی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، کہ اس کا اشتراک اس مشاعرے کو حاصل رہا ہے۔ آئیے حضرات، میں اپنے اوپر جو کچھ دوست بیٹھے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ بیچ میں وہ ڈسٹرب کر رہے تھے، آواز یہاں تک پہنچ رہی تھی، تو تھوڑا سا آپ اگر مشاعرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ باہر بھی باتیں کر سکتے ہیں، مشاعرہ خراب ہوتا ہے، آپ کا اپنا مشاعرہ ہے، ذرا خیال رکھیں اس بات کا۔ آئیے حضرات، اب چند اہم شعراء کرام ہیں جن کا کلام ہمیں سماعت فرمانا ہے۔ کس کی تعظیم کو اٹھنا ہے، جھڑکنا ہے کسے، ایک نظر دیکھ کے دربان سمجھ لیتے ہیں۔ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اور اس نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں، اور صرف لے دے کہ یہی ایک کمی ہے ہم میں، ہم ہر ایک شخص کو انسان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ شعر میں نے سنا ہے جناب عقیل نعمانی صاحب کے۔ یہ شعر وہ شعر ہے جو مشہور ہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک آدھ شعر بہت مقبول بھی ہے، اور ہر شاعری کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ذہن ایسے مل جائے جہاں شعر محفوظ ہو جائے۔ عقیل نعمانی صاحب کی فرمائش در سے ہمارے دوست بار بار کر رہے تھے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ غزل جس کے ساتھ بڑے خراب تجربات لوگوں نے کیے ہیں، اس کے نام پر بھونڈے مذاق کیے گئے ہیں، لیکن اس عہد میں بھی جناب عقیل نعمانی نے غزل کا جو حسن تھا اس کو بچائے رکھا ہے، اور غزل کا جو تقدس تھا اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، ایک خاص قسم کی شاعری، خاص قسم کا ترنم، جناب عقیل نعمانی صاحب تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، غزل سے پہلے کچھ نئے متفق اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شعری اور ادبی قدروں کے امین و پاسدار حضرت وسیم بریلوی صاحب بیٹھے ہیں۔ نغمہ و نظم کو نئی جہتوں سے آشنا کرانے والی شخصیت جاوید اختر صاحب۔ تنقیدی اور افسانوی ادب کے ممتاز نام یہاں موجود ہیں، عابد سہیل صاحب، شارب الدولوی صاحب، علی احمد فاطمی صاحب اور دیگر زوما اور اہل قلم حضرات۔ محمود حسن صاحب، میں ایک مطلع اور چند شعر سے آغاز کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ دستور حسن و عشق بدل جانا چاہیے، دستور حسن و عشق بدل جانا چاہیے، تیرے لبوں پہ نام میرا آنا چاہیے، تیرے لبوں پہ نام میرا آنا چاہیے۔ کچھ دیر اس نے دیکھ لیا چاند کی طرف، کچھ دیر اس نے دیکھ لیا چاند کی طرف، کچھ دیر آج چاند کو اترانا چاہیے۔ کچھ دیر اس نے دیکھ لیا چاند کی طرف، کچھ دیر آج چاند کو اترانا چاہیے۔ ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، علاوہ عمر کے مدت سے گھر میں کچھ نہیں بدلا۔ ابھی تک ہوں انہی دیواروں در میں کچھ نہیں بدلا، علاوہ عمر کے مدت سے گھر میں کچھ نہیں بدلا۔ شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پہ آ کر بھی، شگفتہ ہے تیرا غم آخری منزل پہ آ کر بھی، مجھے حیرت ہے صدیوں کے سفر میں کچھ نہیں بدلا، مجھے حیرت ہے صدیوں کے سفر میں کچھ نہیں بدلا۔ بس ایک تیرے علاوہ اور سب ویسا کا ویسا ہے، بس ایک تیرے علاوہ اور سب ویسا کا ویسا ہے، وہی ہم ہیں وہی سودا ہے سر میں کچھ نہیں بدلا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور زمین میں چند شعر کے تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی، تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی، بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو قابو میں کیے ہوئے ہیں، کھل جائیے تھوڑا سا۔ اگر تیری یادوں سے تیرے غم سے وفاداری کی، بس یہی ایک دوا تھی میری بیماری کی،
شعر عرض کرتا ہوں کہ خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں، خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں، ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی۔ خود ہوا آئی ہے چل کر تو چلو بجھ جائیں، ایک تمنا ہی نکل جائے گی بیچاری کی، عمر بھر ذہن رہا دل کی عملداری میں، عمر بھر ذہن رہا دل کی عملداری میں، عمر بھر بات نہ کی ہم نے سمجھداری کی، عمر بھر ذہن رہا دل کی عملداری میں، عمر بھر بات نہ کی ہم نے سمجھداری کی، فرق کچھ خاص نہیں تھا میرے ہمدردوں میں، فرق کچھ خاص نہیں تھا میرے ہمدردوں میں، کچھ نے مایوس کیا کچھ نے دل آزاری کی، کچھ نے مایوس کیا کچھ نے دل آزاری کی۔ کہنے کی کوشش، غزل کے اشاروں سے کہنے کی کوشش کی کہ نہ سب بے خبر ہیں نہ ہوشیار سب، نہ سب بے خبر ہیں نہ ہوشیار سب، غرض کے مطابق ہے کردار سب، غرض کے مطابق ہے کردار سب، دکھاوے کی ہیں ساری دلچسپیاں، دکھاوے کی ہیں ساری دلچسپیاں، حقیقت میں سب سے ہیں بیزار سب۔ نہ سب بے خبر ہیں نہ ہوشیار سب، غرض کے مطابق ہیں کردار سب، دکھاوے کی ہیں ساری دلچسپیاں، حقیقت میں سب سے ہیں بیزار سب، خبر ہے کوئی چارہ گر آئے گا، خبر ہے کوئی چارہ گر آئے گا، سلیقے سے بیٹھے ہیں بیمار سب، خبر ہے کوئی چارہ گر آئے گا، سلیقے سے بیٹھے ہیں بیمار سب، بڑی دھوم ہے اس کے انصاف کی، بڑی دھوم ہے اس کے انصاف کی، بڑے مطمئن ہیں گناہ گار سب۔ آداب بہت عنایت۔ خبر ہے کوئی چارہ گر آئے گا، سلیقے سے بیٹھے ہیں بیمار سب، بڑی دھوم ہے اس کے انصاف کی، بڑے مطمئن ہیں گناہ گار سب۔ میں خود اپنا منکر ہوں لیکن عقیل، میں خود اپنا منکر ہوں لیکن عقیل، مجھے ماننے کو ہیں تیار سب۔ بہت شکریہ حضرات، بہت عنایت۔ دو تین شعر اور پیش کروں گا تحت میں، اس کے بعد محترم بھائی کا حکم کی تعمیل۔ پائیداری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے، پائیداری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے، کچھ مقام سیلاب کی جھوٹی خبر سے گر گئے، پائیداری کیا کہ لفظوں کے اثر سے گر گئے، کچھ مقام سیلاب کی جھوٹی خبر سے گر گئے، کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی ہوس، کھا گئی سارے اصولوں کو قیادت کی ہوس، کیسے کیسے لوگ دنیا کی نظر سے گر گئے، کیسے کیسے لوگ دنیا کی نظر سے گر گئے، ان کو اونچائی سے نیچے دیکھنا مہنگا پڑا، ان کو اونچائی سے نیچے دیکھنا مہنگا پڑا، کچھ نہیں تو صرف گر جانے کے ڈر سے گر گئے، کچھ نہیں تو صرف گر جانے کے ڈر سے گر گئے۔ بہت عنایت مطلع پیش کرتا ہوں غزل کا، ملاحظہ کیجیے گا بھائی۔ جرم تھی پیاس تو پانی ہی کو ترسے ہوتے، جرم تھی پیاس تو پانی ہی کو ترسے ہوتے، جرم تھی پیاس تو پانی ہی کو ترسے ہوتے، میرے اللہ یہ شعلے تو نہ برسے ہوتے، میرے اللہ یہ شعلے تو نہ برسے ہوتے۔ شعر پیش کرتا ہوں، آپ کو اپنی آواز لگے تو حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ میں یہ سر خود ہی قلم کر کے تجھے دے دیتا، میں یہ سر خود ہی قلم کر کے تجھے دے دیتا، میں یہ سر خود ہی قلم کر کے تجھے دے دیتا، مسئلے
تیرے اگر حل میرے سر سے ہوتے. بہت شکریہ دوست. میں یہ سر خود ہی قلم کر کے تجھے دے دیتا، مسئلے تیرے اگر حل میرے سر سے ہوتے. شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں. ملاحظہ کیجیے گا. شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں. شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں. ہم شہنشاہ بھی ہوتے تو ظفر سے ہوتے. بہت شکریہ. شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں. شاعری اور یہ غم لازم و ملزوم سے ہیں. ہم شہنشاہ بھی ہوتے تو ظفر سے ہوتے. اور ایک پرانا مضمون تھوڑی نظرت پیدا کرنے کی کوشش کی. دراصل نہ تو یہ مرصع غزل پیش کر رہا ہوں میں، نہ کوئی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں. یہ میرے اشعار یہ وہ راستہ ہیں جن پہ چل کر شعر و سخن کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ منزل شعر و سخن سب کے مقدر میں کہاں، یوں تو ہم نے بھی بہت قافیہ پیمائی کی. پیش کرتا ہوں آخری شعر. دھیان ٹوٹی ہوئی کشتی پہ لگا تھا ورنہ، دھیان ٹوٹی ہوئی کشتی پہ لگا تھا ورنہ، دھیان ٹوٹی ہوئی کشتی پہ لگا تھا ورنہ. ہم بھی محظوظ سمندر کے سفر سے ہوتے. دھیان ٹوٹی ہوئی کشتی پہ لگا تھا ورنہ، ہم بھی محظوظ سمندر کے سفر سے ہوتے. در بدر یوں نہ بھٹکتے کبھی دنیا میں عقیل. مقطع پیش کرتا ہوں. در بدر یوں نہ بھٹکتے کبھی دنیا میں عقیل. در بدر یوں نہ بھٹکتے کبھی دنیا میں عقیل. لوگ وابستہ اگر ایک ہی در سے ہوتے، لوگ وابستہ اگر ایک ہی در سے ہوتے. میں یہ سر خود ہی قلم کر کے تجھے دے دیتا، مسئلے تیرے اگر حل میرے سر سے. بہت شکریہ. بہت